ایک چیز اور آپ سے پوچھ لوں، وہ براہ راست اس کیس سے تو منسلک نہیں ہے، لیکن بعض خبریں ایسی تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف غور کر رہی ہے کہ اگر انتخابی عمل میں ان کے لوگوں کو آزادی نہیں ملتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، مختلف لوگ ان کے پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں، دوسری جماعتوں کو جوائن کر رہے ہیں، تو وکلا برادری جو ایکٹیو ہے ان کو وہ ٹکٹس دیں گے. تو وکلا برادری میں کیا سلمان اکرم راجہ بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے، انتخابات کی طرف جائیں گے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر؟ دیکھیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جبر کے ماحول میں ہر ایک پہ ایک طرح سے یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ جبر کے خلاف کھڑا ہو، اپنی آواز بلند کرے. اس میں کوئی وجہ نہیں کہ ندیم ملک کیوں نہ انتخاب میں کھڑے ہوں. جب ممانعت کی جا رہی ہو اور ایک غیر آئینی ممانعت ہو تو اس غیر آئینی ممانعت کے خلاف مزاحمت جو ہے قانونی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے. میری نظر میں دونوں سطح اچھا، پہ یہ مزاحمت ضروری ہے. ندیم ملک تو ایک جرنلسٹ ہے، وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے گا، انتخابات میں حصہ نہیں لے گا، لیکن سلمان اکرم راجہ انڈائریکٹلی کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ انتخابات میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن میں کانٹیسٹ کریں گے، کیونکہ یہ جبر کے خلاف آپ اسے کہہ رہے ہیں مزاحمت کا عمل ہے یہ. نہیں، دیکھیے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن میں اس کو خارج از امکان بھی نہیں کہتا. اور جرنلسٹ پہ بھی کوئی دروازے بند نہیں ہیں سیاسی عمل کے، نہ وکیل پر بند ہیں. خارج از امکان تو آپ نے پھر وہ بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، آپشنز تو لاسٹ سٹیج تک اوپن رہتی ہیں، لیکن راجہ صاحب کیا یہ کنسیڈریشن ہوگی کہ لاہور ہی کے کسی حلقے سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں؟ آپ اس کو ابھی رول آؤٹ نہیں کر رہے، آپشن اوپن ہے، لیکن یہ امکان تو ہوگا پھر لاہور کے کسی حلقے سے سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے امیدوار ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں، یہ بات آپ آگے بڑھا رہے ہیں. میں نے جیسا کہ کہا کہ کچھ بھی خارج از امکان نہیں ہے. موقع کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. اگر ضرورت محسوس ہوئی سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تو کوئی بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے.